الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے سے مومنین ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے مومنوں کے لیے شفاعت بھی ہے، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو شفا اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے وہ شفا انسانوں کے جو دلوں کے مرض ہیں، یعنی کہ جس کے اندر باطل عقیدے کی بیماری، شک و شبہات، بغض و حسد، ان تمام چیزوں کے متعلق ان تمام چیزوں کے سے شفا ہے، یعنی اس کا حل قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن پر عمل کرے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو ان تمام بیماریوں سے وہ پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے جہاں پر قرآن کریم روحانی اور ان تمام چیزوں بیماریوں کی شفا ہے، تو قرآن کریم اس کے علاوہ مختلف بدنی بیماریوں سے بھی شفا ہے کہ انسان اگر بیمار ہو بدن کے اعتبار سے تو وہ قرآن کریم کے سورت سے بھی شفا حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ کہ اگر اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کے متعلق نازل کیا جو لوگ قرآن کریم پر اعتراض کیا کرتے تھے، قرآن کریم پر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو عجمی میں نازل کرتے، اگر ہم قرآن کو فصیح اور بلیغ الفاظ میں نہ نازل کرتے، لقالوا لولا فصلت آیات، تو وہ لوگ ضرور کہتے کہ قرآن کریم کی آیات کو فصیح اور واضح لفظ میں کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ اعجمی و عربی، کیا ہی عربی اور کیا ہی عجمی۔ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے بارے میں فرمایا اور اپنے عملی زندگی میں بتایا کہ وہ صورتیں مختلف بیماریوں سے ان کے لیے شفا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ جو کہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہوتے، وہ مرض میں مبتلا ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وہ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استطاعت نہیں تھی کہ وہ خود سے دم کر سکتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں دم کر یہ صورتیں پڑھتی تھی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں جو خاص طور پر انسانوں کے لیے شفا ہے۔ انسان جس کے ذریعے سے دم کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتا ہے، تو یہ شفا کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو قرآن کریم سے شفا کا ذریعہ ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے، جیسے کہ تعویذ کے متعلق، اور اسی طریقے سے تعویذ گنڈے کالے دھاگے وغیرہ سے، تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔
اور جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے، یہ طریقہ شرک ہے، جو وہ چاہے قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شرک ہے، وہ عقیدے کی غلطی ہے، وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے کلام پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے وہ تعویذ پر وہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اس پر توکل کرتا ہے، اور وہ اسی تو اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے شخص کو اسی کے تابع کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے ذمے سے وہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں شرک ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور مختلف موقع پر قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر دم کریں۔ یہ نبوی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن کو پڑھنے میں شفا رکھا گیا ہے، نہ کہ قرآن کو لکھ کر گلے میں لٹکانے سے۔ قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو ان کے لیے روحانی بیماری سے شفا ہے، بدنی بیماری سے شفا ہے، اس طریقے سے دل کی خرابی ان کی اس بیماری سے شفا ہے، ان تمام بیماریوں سے شفا ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم سے سنت طریقے سے وہ قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے کو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ باطل اور شرکیہ طریقے ہیں، اور یہ باطل عقیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔